السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمیع خان اور آپ دیکھ رہے ہیں بول پنڈی بول۔ ناظرین، یوں تو آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین پر ایک ایسا علاقہ بھی ہے جس کو علاقہ غیر کہا جاتا ہے، گو کہ وہ علاقہ قانونی طور پر پاکستان کی حدود میں ہی آتا ہے، لیکن اس قبائلی علاقے میں پوری طرح پاکستان کے قوانین نافذ نہیں ہوتے۔ اس طرح ہمارے بہت کم دوست اس حقیقت سے آشنا ہوں گے کہ ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں بھی ایک ایسا علاقہ ہے جو بظاہر انڈیا کی حدود میں شامل ہے، لیکن وہاں ہر ایسے قبائل آباد ہیں جو نہ تو بھارتی قوانین کو مانتے ہیں اور نہ ہی مہذب انداز زندگی اپنانے پر رضامند ہیں، اور ان کی انداز زندگی اسی طرح جنگلی قبائل کی طرح ہیں جن کو ہم نے صرف کتابوں میں ہی پڑھا ہے۔ آج کے اس دلچسپ موضوع کی تفصیل سے پہلے پلیز ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ تاریخی روایات کے مطابق اس جزیرے پر گزشتہ 16,000 سال سے انسانی زندگی کی علامات ملتی ہیں، لیکن مزید دلچسپ پہلو یہ ہے کہ اس قبیلے کے افراد نہ صرف وحشی اور جنگلی زندگی گزارنے پر مطمئن ہیں، بلکہ اگر ماضی کی کسی حکومت نے انہیں مہذب زندگی گزارنے کے لیے کوشش بھی کی تو اس وحشی قبیلوں نے سختی سے اس پر عمل کرنے سے انکار کیا، بلکہ اس کے خلاف شدید جدوجہد بھی کی۔ معزز ناظرین، انڈمان کا یہ عجیب و غریب جزیرہ جو کہ 36 کلومیٹر پر محیط ہے، اس کا کچھ حصہ تھائی لینڈ اور برما کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے۔ اس جزیرے پر جہاں گھنے درختوں کی بہتات ہے، وہاں اس جزیرے پر مرجان کے باغات بھی ہیں، اور یہ اس کے حسن کی رونق ہے جو کہ تقریباً 5 سے 8 کلومیٹر تک پھیلے ہوئے ہیں۔ لیکن اس جزیرے کی انفرادیت یہ باغات نہیں بلکہ اس پر بننے والے وہ قبیلے ہیں جن کی تعداد تقریباً 400 بتائی جاتی ہے۔ یہ وہ گروہ ہیں جو اپنی زندگی کسی طور پر بدلنے پر رضامند نہیں۔ یہ لوگ لباس سے ناآشنا ہیں اور کسی بھی اجنبی کو اپنی حدود میں برداشت نہیں کرتے۔ ان کی تعداد میں دن بدن کمی آ رہی ہے۔ بھارتی حکومت نے ان کی نسل کو بچانے کی کوشش شروع کر دی ہیں اور کوشش ہے کہ یہ لوگ مہذب زندگی گزاریں، لیکن یہ لوگ کسی صورت ماننے کو تیار نہیں۔ 1867 میں ایک بحری جہاز کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ بھی ان لوگوں کو سمجھنے کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ جب یہ جہاز اپنے 106 مسافروں کے ساتھ یہاں سے گزر رہا تھا کہ دوران سفر اس میں خرابی ہو گئی اور اسے یہاں رکنا پڑا، جس کے بعد جہاز کے مسافروں نے جہاز سے باہر نکل کر وہاں کے ماحول کا جائزہ لینے کی کوشش کی تو انہوں نے دیکھا کہ چھوٹے قد اور کالے لوگوں نے اپنے ہاتھ میں نیزے اٹھائے ان کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو انہیں دوبارہ جہاز میں چھپ کر اپنی جان بچانا پڑی اور بعد ازاں نیوی کی مدد سے وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد 1880 میں برطانوی حکومت نے ایک ٹیم کو اس علاقے کی بودباش کے لیے بھیجا تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں کے لوگ اپنے جسموں کو چھپانے کے لیے درختوں کے پتوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے اشاروں کی زبان میں انہیں اپنے ساتھ چلنے کو کہا تو اس وحشی قبیلے نے نہ صرف انکار کیا بلکہ حملہ آور بھی ہوئے، لیکن یہ ٹیم اس قبیلے کے 6 افراد اپنے ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو گئی، جن میں 4 بچے اور 2 میاں بیوی تھے، لیکن چند ہی دنوں میں یہ میاں بیوی کسی پراسرار بیماری کا شکار ہو کر مر گئے اور پھر فیصلہ کیا گیا کہ ان بچوں کو دوبارہ واپس چھوڑ دیا جائے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس قبیلے نے انہیں قبول نہ کیا اور ان بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ شاید انہوں نے یہ سوچا کہ یہ مہذب قبیلے سے کوئی بیماری ساتھ لائے ہوں گے جس سے ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اس واقعے کے 100 سال بعد یعنی 1981 میں اس جزیرے میں ایک بحری جہاز جس کو کسی خرابی کی وجہ سے یہاں رکنا پڑا تو مسافروں نے دیکھا کہ کالی جلد کے کچھ لوگ نیزے اٹھائے ان پر حملہ آور ہو رہے ہیں، تو جہاز کے کیپٹن نے کہا کہ اگر جان بچانے کے لیے آتشین اسلحہ کا بھی استعمال کرنا پڑے تو بھی گریز نہ کیا جائے، لیکن یہ محض اتفاق ہے کہ اسی وقت طوفان نے ان جنگلیوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا اور اس طرح یہ لوگ کسی نہ خوشگوار واقعے سے محفوظ رہ گئے، جس کے بعد ایک ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان مسافروں کی جان بچا لی گئی۔ ناظرین، یہ جزیرہ اس طرح کے کئی واقعات سے بھرا پڑا ہے۔ مثال کے طور پر 2004 میں آنے والے سمندری طوفان سے یہ جزیرہ 8 فٹ تک پانی میں ڈوب گیا تھا، اور جب 3 دن کے بعد جب وہ پانی اتر گیا اور بھارتی حکومت کی جانب سے ایک ٹیم وہاں پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو تیر اور پتھروں سے مسلح تھے انہیں قریب آنے سے روک دیا، جس کے بعد اس امدادی ٹیم کو واپس آنا پڑا، اور 26 جولائی 2003 کو یہ واقعہ بھی دلچسپی سے خالی نہ ہوگا جب 2 ماہی گیر سندر لال اور پنڈت تیواری بدقسمتی سے راستہ بھٹک گئے، اور جب یہ دونوں افراد اس جزیرے پر اترے تو اس جزیرے کے مقامی لوگوں نے ان دونوں کو قتل کر دیا۔
دوستو 21ویں صدی کے اس جدید دور میں بھی یہ لوگ 16,000 سال پہلے جیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان لوگوں کو نہ پیسے، نہ کپڑے اور نہ دوائیوں کی ضرورت ہے، بلکہ کوئی بڑی خواہشات بھی نہیں، لیکن ان لوگوں کے شرح اموات مہذب دنیا سے زیادہ ہے۔ دیکھتے رہیے ہمارا چینل بول پنڈی بول، اور جاتے جاتے لائک اور سبسکرائب کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔